اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے ایک بار پھر توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر حاضر ہوں۔ یہ تمام مسئلے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی توضیح سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو بحث جاری ہے وہ ہے نماز کے بارے میں، اور آج بحث ہے مبطلات نماز، یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ 12 چیزیں جو نماز کو توڑتی ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ آج کیا جائے گا، اور انشاءاللہ کل باقی ماندہ مبطلات کو ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی ہیڈنگ ہے مبطلات نماز۔ 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات کہا جاتا ہے، یعنی اگر یہ 12 چیزیں ہو جائیں تو پھر نماز باطل ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنا ہے۔ نمبر 1، نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود یعنی ختم ہو جائے۔ مثلا نماز پڑھتے وقت پتہ چلے کہ جس کپڑے سے شرمگاہ کو چھپا کر نماز پڑھ رہا ہے وہ غصبی ہے، لہٰذا جیسے ہی یہ معلوم ہوگا وہیں پر نماز باطل ہو جائے گی، اور پھر مباح کپڑوں کو پہن کر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ نمبر 2، نماز کے دوران عمدن یعنی جان بوجھ کر، یا سہون یعنی بھول کر، یا مجبوری میں انسان کو کسی ایسی چیز سے دوچار ہونا پڑے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا اس کا پیشاب خطا ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ احتیاط کی بنا پر اس طرح نماز کے آخری سجدے کے بعد سہون یا مجبوری کی بنا پر ہو۔ تاہم یعنی اس کے علاوہ جو شخص پیخانہ یا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اگر نماز میں اس کا پیشاب یا پاخانہ نکل جائے اور وہ اس طریقے پر عمل کرے جو احکام وضو کے ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وضو کے احکام میں توضیح المسائل میں جب آپ مراجعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر یہ مسئلے مل جائیں گے کہ جن کا اختیار پیشاب اور پاخانے پر نہ ہو وہ کس طرح نماز پڑھیں گے۔ غالباً وضو کی بحث میں تذکرہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ توضیح میں ایک مرتبہ نگاہ ضرور ڈال دیں۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران مستحاضہ کو خون آ جائے تو اگر اس نے استحاضے کے متعلق احکام کے مطابق عمل کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جس شخص کو بے اختیار نیند آ جائے، اگر اسے یہ نہ پتہ چلے کہ وہ نماز کے دوران سو گیا تھا یا اس کے بعد سویا تو ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، بشرطے کہ یہ جانتا ہو کہ اس نے جو کچھ نماز میں پڑھا ہے وہ اس قدر تھا کہ اسے عرف میں نماز کہیں، یعنی اس حد تک پڑھا ہو کہ لوگ اسے نماز کہیں۔ اگر کسی شخص کو علم ہو کہ وہ اپنی مرضی سے سویا تھا لیکن شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے دوران یہ بھول گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور سو گیا، تو اس شرط کے ساتھ جو سابقہ مسئلے میں بیان کی گئی ہے اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص نیند سے سجدے کی حالت میں بیدار ہو جائے، یعنی سجدے میں تھا اور اب نیند کھلے، اور شک کرے کہ آیا وہ نماز کے آخری سجدے میں ہے یا سجدہ شکر میں ہے، یعنی نماز کے تمام ہونے کے بعد والا یہ سجدہ ہے، تو اگر اسے علم ہو کہ بے اختیار سو گیا تھا تو ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھے، اور اگر جانتا ہو کہ اپنی مرضی سے سویا تھا اور اس بات کا احتمال ہو کہ غفلت کی وجہ سے نماز کے سجدے میں سو گیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ان تمام مسئلوں کو غور فرمائیں، رک رک کے دیکھیں تاکہ اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ نمبر 3، یہ بھی مبطلات نماز میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے، لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے، یعنی بربنائے احتیاط ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر مشروعیت کی نیت سے انجام دے، یعنی یہ سمجھے کہ شرع نے ایسا کہا ہے، تو اس کام کے حرام ہونے میں اشکال نہیں ہے، یعنی تب تو یہ حرام ہے ہی۔ اگر کوئی شخص بھولے یا مجبوری یا تقیہ کی وجہ سے یا کسی اور کام مثلا ہاتھ کھجانے یا ایسے ہی کام کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنا حرام ہے،
ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا مجبوری سے یا تقیے کی وجہ سے یا بھولے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کہنے سے نماز کا اس طرح باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے، یعنی کہ جو غیر معموم ہے وہ آمین کہہ کے اگر نماز کو پڑھ رہا ہے الحمد کے بعد تو بربنائے احتیاط ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا اور نماز باطل ہوگی۔ اگرچہ آمین کہنے کو جائز سمجھتے ہوئے آمین کہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بہرحال اگر آمین کو غلطی یا تقیے کی وجہ سے کہے تو اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نمبر 5، مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر اختیار مثلاً تیز ہوا کے تھپیڑے اسے قبلے سے پھیر دیں، چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت تک نہ پہنچے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ جیسے ہی عذر دور ہو، یعنی ہوا تھم جائے اور وہ کنٹرول کر سکتا ہو، فوراً اپنا قبلہ درست کرے، اور اگر دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے، چاہے قبلے کی طرف پشت ہو یا نہ ہو، اگر اس کا عذر بھولنے کی وجہ سے ہو اور جس وقت متوجہ ہو اور نماز کو توڑ دے تو اسے دوبارہ قبلہ رخ ہو کر پڑھ سکتا ہو تو ضروری ہے دوبارہ نماز پڑھے، اگرچہ اس کی ایک رکعت وقت میں پڑھے، یعنی ایک رکعت وقت بھی مل جائے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آخری وقت میں پڑھ رہا تھا اور اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو اسی نماز پر اکتفا کرے اور اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ اس کی مزید معلومات کے لیے توضیح المسائل جو اردو میں ہے اس میں مسئلہ نمبر 1148 میں 5ویں سبق کی طرف ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اور باتیں بھی معلوم ہو جائیں گی، چونکہ کلپ طویل نہ ہو لہٰذا اہم مسئلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جزئیات کو آپ توضیح کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، جہاں پر ضروری ہوتا ہے میں متنبہ کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ توضیح میں ضرور دیکھ لیا جائے۔ اگر فقط اپنے چہرے کو قبلے سے گھمائے لیکن اس کا بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ اس حد تک گردن کو موڑے کہ اپنے سر کے پیچھے کچھ دیکھ سکے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو قبلے سے پھر جانے والے کے لیے ہے، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اور اگر اپنی گردن کو تھوڑا سا موڑے کہ عرف میں کہا جائے، یعنی لوگ یہ کہیں کہ اس کا بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ یہ کام مکروہ ہے۔ آج 5 مبطلات نماز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، انشاءاللہ باقی ماندہ 7 مبطلات کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں اور اپنی نماز میں احتیاط کریں کہ یہ ایسی چیزیں ہماری نماز میں سرزد نہ ہو تاکہ نماز پائے تکمیل تک پہنچے اور ہم بری الذمہ ہو سکیں۔ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور ہم تمام کے اسلام کے اراکین کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔